نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے میرا انتخاب فرمایا اور میرے لیے صحابہ کو چنا۔ ان میں سے بعض کو میرا وزیر بنایا، بعض کو مددگار بنایا اور بعض کو میرے رشتہ دار بنایا۔ تو جس نے میرے ان تعلق داروں پر سب کیا، یعنی ان کو گالی دی یا ان پر تنقید اس طرح کی کہ ان کی تنقیص کی یا ان کو برا بھلا کہا، تحقیق کے نام پر ان کے نقائص نکالتا رہا، تو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اس شخص پر اللہ تعالیٰ کی، فرشتوں کی اور تمام انسانوں کی لعنت ہو اور اس کا کوئی عمل قبول نہیں ہوگا اور نہ اس کے حق میں سفارش قبول کی جائے گی۔ یہ حدیث مستدرک للحاکم میں 6656 نمبر پر موجود ہے۔ کہاں موجود ہے؟ مستدرک للحاکم میں 6656 نمبر پر موجود ہے۔ پاکستان میں کچھ لوگ ہیں جو تحقیق کے نام پر صحابہ کے خلاف باتیں کرتے رہتے ہیں، ان کی تنقید کرتے رہتے ہیں، انجینئر جیسے لوگ، اور اس کے علاوہ اور بھی بہت سارے لوگ نکلے ہوئے ہیں آج کل میدان میں جو تحقیق کے نام پر صحابہ کی تنقید کرتے رہتے ہیں۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث ان لوگوں کے لیے ایک ایسی وعید ہے کہ ان لوگوں کو اس کام سے بچ جانا چاہیے۔ تحقیق یہ نہیں ہے کہ آپ صحابہ کے خلاف باتیں کرتے رہیں، ان کی تنقید کرتے رہیں یا شیعہ کی طرح صحابہ کو برا بھلا کہتے رہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایسے لوگوں کے بارے میں فرمایا کہ ان لوگوں کی نہ کوئی عبادت قبول ہوگی، نہ ان کے حق میں کوئی سفارش قبول ہوگی، بلکہ الٹا ان پر اللہ تعالیٰ کی، اس کے فرشتوں کی اور تمام انسانوں کی لعنت ہے۔ تو جو شخص ان باتوں سے بچنا چاہتا ہے اس کو چاہیے کہ تحقیق کے نام پر یا کسی اور نام پر صحابہ کے خلاف باتیں نہ کرے، صحابہ پر کسی قسم کا بہتان نہ لگائے، یا اسے لگتا ہے کہ کسی مسئلے میں صحابہ خطا پر ہیں تو اس مسئلے کو اچھالے نہیں، ان کی تنقید نہ کرے۔ ہاں وہ انسان تھے، کوئی ایسے نہیں تھے کہ معصوم تھے، نبیوں کی طرح غلطی، کمی، کوتاہی انسان تھے تو ان سے ہو جاتی تھی، لیکن ان کی بات کو اٹھا کر، ان کی کمی کوتاہی کو اٹھا کر ان کے خلاف باتیں کرے، ان کی تنقید کرے، ان پر زبان درازی کرے، تو ایسے شخص بارے میں نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہی فرمایا ہے کہ اس کا نہ کوئی عمل قبول ہوگا اور اس کے حق میں نہ کوئی سفارش قبول ہوگی اور اس پر لعنت ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالی ہمیں ایسے برے کام سے بچائے کہ ہم صحابہ کے خلاف ہو جائیں اور ان کی تنقید کرتے رہیں۔ کسی مسلمان کا یہ شیوہ نہیں ہے کہ وہ اس راہ پر چل پڑے۔ تو اللہ تبارک و تعالی ہمیں اس راہ سے بچائے جو کہ بہت ہی غلط رہا ہے۔